وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم لأهله وخياركم لأهله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. میرے بھائیوں، میرے پیارے رب نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزاریں جس طرح اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آج بھی یہ مجلس جس میں ہم سے بیٹھتے ہیں اس وقت اور مقصد یہ ہے کہ ایک بچے کا اس محفل میں نکاح موجود ہونا ہے، اور نکاح سے متعلق میرے لائف سے متعلق کچھ باتیں بہت ضروری کا کرنی ہے۔ اگرچہ اس محفل میں بہت سے سفید داڑھی والے بھی ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب بات ہمیں سنانی تھی تو اب سے 50 سال پہلے آئے ہوئے ہوتے کہ ہم بھی ان باتوں پہ عمل کر لیتے، اب کیا، اب تو ہماری ایج نکل گئی۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، کچھ لوگ نوجوان ہیں اور سفید داڑھی والے جوان ہیں، تو جوان میں اور نوجوان کا فرق ہے، باقی ہیں سب جوان ہیں۔ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی، امید ہے انشاءاللہ ہم سب کے لیے نفع کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، ایک ہے دوستو نکاح اور ایک ہے زنا۔ زنا حرام کاری کو کہتے ہیں، نکاح عبادت کو کہتے ہیں۔ نکاح کرنے والا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی نظر میں باعزت ہوتے ہیں، جبکہ زنا کرنے والا لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ پہاڑ سے گرا ہوا آدمی اٹھ سکتا ہے، کپڑے جھاڑ کے چل سکتا ہے، نظروں سے گرا ہوا کبھی نہیں اٹھا کرتا۔ اور عزت اللہ کے خزانوں سے ملی ہوئی ایک نعمت ہے، یہ ملتی اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کبھی ضائع ہوتی ہے تو پیسے کے ذریعے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ عزت یہ پیسے کے ذریعے سے خریدی نہیں جا سکتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا قیمتی عطیہ اور تحفہ ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات، نکاح کرنے والا لڑکا اور لڑکی نکاح کے بعد دوسرے دن ایک دوسرے کی مبارکبادیں وصول کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، اللہ کا حکم ماننے کی، اللہ کا حکم پورا کرنے کی۔ جبکہ زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں یہ لوگوں کی جوتیاں کھاتے ہیں، لعنتیں کھاتے ہیں اور منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو پیارے اللہ نے ہمیں نکاح ایک عبادت بنا کر عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ نکاح جو ہے اسلام کے اندر کون سے نکاح کی فضیلت ہے اور کس طریقے سے نکاح کرنے کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں ذرا اتنا سمجھ لیں کہ ایک ہے لا بیفور میرج اور ایک ہے لا آفٹر میرج۔ یہ انگریزی کے جملے ہیں۔ شادی سے پہلے کی محبت یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، نکاح سے پہلے کی محبت یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، نکاح کے بعد کی محبت اسلام میں عبادت ہے۔ لا بیفور میرج حرام ہے، لا آفٹر میرج عبادت ہے۔ نکاح کے بعد محبت جتنی کریں گے اللہ تعالیٰ کے اس کا اجر لکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ، نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکی ایک رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکی دونوں ایک رشتے میں جڑتے ہیں، اور یہ دونوں ہی نہیں جڑتے بلکہ دونوں طرف کے خاندان جڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس کو اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے کہ اس میں ہاتھی گھوڑے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں فوجیں کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں توپیں داغنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی وقت دونوں کو بٹھاتا ہے، یعنی لڑکے والے اور لڑکے والوں کو بٹھاتا ہے، لڑکا سامنے ہوتا ہے، گواہ وکیل بیٹھتے ہیں اور بولتا ہے ہاں بھائی بولو، تلوار خاں کی لڑکی، بندوق خاں کا لڑکا، کہو تم نے قبول کی؟ جی میں نے قبول کی، جاؤ چھٹی جاؤ، دعا ہو گئی۔ یہ ہے نکاح۔ تو دو جملوں میں نکاح کا کنیکشن جڑتا ہے۔ پر ایک بات اور سمجھ لیں، آج کے دور کے اندر ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے کا سولوشن ایجاد ہو چکا ہے۔ دو پتھروں کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو ایروڈائٹ، دو اینٹوں کے ٹکڑوں کو جوڑنا
دو لکڑی کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو فیویکول اور کیل، دو کاغذ کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو گلو گوند، دو لوہے کی سلاخوں کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ، دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو کس چیز سے جوڑا جائے؟ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے دین ہے، دین۔ جب یہ دین آتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل جوڑ جاتے ہیں۔ 3 دن جماعت میں جاتے ہیں جی، اور واپس آتے ہیں زندگی بھر بھائی بھائی کہہ کے پکارتے ہیں۔ 3 دن کا دین آیا، 3 دن کے دین کی محنت ہوئی تو اس دین نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اور یہ جب دین زندگی سے نکلتا ہے، سگے بھائیوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، سگی اولادوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ تو دین آتا ہے، دل جوڑتے ہیں، دین نکلتا ہے، دل پھٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑنے والا بنائے اور اللہ پاک ہمیں دین پر عمل کرنے والا ہے۔ اسلام نے نکاح کو انتہائی آسان اور انتہائی سستا بنایا، انتہائی آسان اور سستا، اور صحابہ کرام نے اس کی مثال دی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کی مثال ہمارے سامنے پیش کی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی میں کھڑے تھے، دوسرے وہاں سے گزر رہے تھے، تو گزرنے والے نے کھڑے ہونے والے سے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو آج یہاں؟ کہا یہ جو سامنے گھر ہے نا، اس گھر میں ایک لڑکی ہے، میں چاہتا ہوں میرا رشتہ اس گھر کے اندر ہو جائے، یہ گھرانہ یہ لڑکی میرے لیے مناسب ہے، لیکن اپنی بات کیسے پہنچاؤں؟ شرم آتی۔ تو انہوں نے کہا میں پہنچاتا ہوں آپ کی طرف سے۔ چنانچہ یہ گئے اندر اور جا کر کہا اللہ کے نبی کے ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس گھر کے اندر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ میاں دیئر سب بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا ہو جائے، کسی نے کہا مناسب نہیں۔ بہرحال آخر میں ججمنٹ یہ ہوا کہ بھائی ہماری رائے ان سے نکاح کرنے پہ متفق نہیں ہے۔ کہ کوئی بات نہیں، میں جا کے آپ کا فیصلہ سنا دیتا ہوں، کہ ٹھہرو آپ کو کرنا ہے۔ اب یہ صحابی رسول تھے، یہ لوگ منہ پھٹ نہیں تھے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے گردن جھکائی، دل جھکایا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، استخارہ کیا، کہا ٹھیک ہے، بس اسی وقت نکاح ہو گئے۔ نکاح کے بعد یہ نکلے باہر، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں نے پوری امانت داری کے ساتھ آپ کی بات گھر والوں تک پہنچا دی تھی، آپ کی بات گھر والوں تک میں نے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا دی تھی، لیکن انہوں نے جب مشورہ کیا تو ان کی رائے متفق نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ نہ کہا ہے، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ منع کیا ہے، دل توڑنے والی بات نہیں، رائے متفق نہیں ہوئی۔ تو رائے متفق نہیں ہوئی یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک مشورہ کیا گیا جو سنت ہے۔ تو صحابی نے سوچا بیٹا راستہ دے دو۔ تو صحابی نے سوچا کہ میری جب بات ان تک پہنچی، میری بات جب ان تک پہنچی، ماشاء اللہ تشریف، میری بات جب ان تک پہنچی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے رائے کی، مشورہ کیا، لیکن مشورے میں بات متفق نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو دلوں میں بات تو اللہ ڈالتے ہیں، اور جب دل میں بات ڈالی ہے تو وہ نہ کی تھی، لہذا انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا۔ تو انہوں نے منع نہیں کیا، اللہ نے منع کیا، انہوں نے منع نہیں کیا۔ یہ کون منع کرنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کی دل میں بات ڈالی نہیں، کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اب وہ صحابی کہتے پوری بات تو سنو، کب وہ کیا میرے ساتھ ہو گیا۔ اگر ویرانل کے شہر کی بات ہوتی تو لڑائی ہو جاتی، ٹھہرو میں پوچھ کے آتا ہوں تیرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تیرے سے کر دیا، اور میرے اندر کون سے کانٹے ہیں جی کہ مجھے منع کیا، لڑائی ہو جاتی۔ لیکن نہیں، وہ لوگ بنے ہوئے لوگ تھے، وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی، لہذا وہ جانتے تھے کہ فیصلے زمین پہ نہیں ہوا کرتے، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی شان وہاں سے فیصلہ یہ آیا کہ بھئی متفق نہیں ہے، لہذا رائے تو اس پر راضی ہو گیا، کہا ہنی اللہ، مبارک ہو، اس کی نیت تو میں نے کر رکھی تھی اور وہ قسمت میں آپ کی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ تو دیکھیے اسلام میں اتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو جایا کرتے تھے، اتنی آسانی کے ساتھ۔ دوستو یہ جو ہم نے نکاحوں کو مہنگے بنا رکھا ہے، مشکل بنا رکھا ہے، یہ ہمارے چوچلوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اسلام نے تو انتہائی آسان کیا، اسلام نے تو انتہائی آسان کیا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
میرے ایک دوست تھے رشید خان. یہ کووڈ میں جو بہت سارے لوگ قیمتی جانیں دنیا سے رخصت ہوئی، جو بڑے بڑے علماء، صلحاء، نیک لوگ، متقی دنیا سے چلے گئے، آپ کے شہر میں بھی گئے. لیکن جتنے مرنے والوں کی خبر آئی اس میں 2 موت نے مجھے رلا دیا. ان میں سے ایک یہ رشید خان جن کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں. یہ زمینیں لیتے تھے، ڈیولپ کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے، اور کئی مکاتب چلاتے تھے، استادوں کی تنخواہ دیتے تھے، بچوں کی فل حاضری پر اور بچوں کے اول نمبر پوزیشن لانے پر سونے کے زیورات ہدیے میں دیتے تھے، اور ان کے استادوں کو عمرے پر لے جاتے تھے، اور ان کی بیویوں کو، استاد کی بیویوں کو واشنگ مشین، سلائی مشین ایسا انعام دیتے تھے. وہ سوچتے تھے استاد لوگ جب ہی محنت کریں گے جب ان کی بیوی ان کو چین سے محنت کرنے دے گی، لہٰذا ان کو خوش پہلے کرو. ایسے آدمی تھے. تو یہ جو رشید خان تھے، یہ ایک مرتبہ میرے پاس آئے اپنے بیٹے کو لے کر، نعیم خان ڈاکٹر ڈینٹسٹ ہے، اور آ کر کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ عقل کنواں میں ڈاکٹر بنا ہے، اس کے لیے دعا کرو. میں نے کہا اللہ اس کو شفائے دست شفا عطا فرمائے، اس کو عزت دا. جمعہ کے بعد کی مجلس میں وہ اپنے گھر 3-4 دن کے بعد وہ میرے کسی کام سے آئے، کچھ دعا لینی تھی. جب چلنے لگے تو دروازے پہ کہا حضرت وہ جو لڑکا، میں کہا ڈاکٹر نعیم خان جمعہ کے دن جو ہے، کہ حضرت پرسوں اس کا نکاح ہوا اور کل ولیمہ بھی ہو گیا. حالانکہ مجھ سے وہ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتے ہیں اور مجھے وہ نیک مانتے ہیں، بزرگ مانتے ہیں، لیکن مجھے خبر تک نہیں، نہ نکاح کی اور نہ ولیمے کی نہ دعوت. لیکن میں نے بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا اور نہ مجھے حق ہے اعتراض کرنے کا. تو میں نے کہا رشید خان اس دن تو آپ نے ڈاکٹری کی دعا کروائی تھی، نکاح کی تو نہیں کرائی، تو یہ کیا ہوا معاملہ کیسے بنا؟ کہ حضرت بس طے نہیں تھا اس دن، بس 2 دن پہلے طے ہوا، اسی دن نکاح ہو گیا، اسی دن رخصتی ہو گئی. میں نے کہا سنو بیٹھو ذرا مجھے سناؤ، میں تو ایسا نکاح چاہتا ہوں ایسے ہو امت کے اندر. کہ ہوا یہ حضرت میں اپنی سالی کے گھر قریب کے گاؤں میں گیا، سالی پردے میں تھی اور میرے جو ساڑھو تھے وہ کہیں باہر گئے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی جان بیٹھو، ایک بات کرنی ہے کرو. تو میری سالی نے پردے کے پیچھے سے کہا جب آپ کے یہاں نعیم کی پیدائش ہوئی تھی اسی مہینے میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اور ہم دونوں بہنوں نے یہ سوچا تھا کہ جب یہ جوان ہو جائیں گے بچے تو ہم آپس میں رشتے کر لیں گے. اب آپ کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن چکا، میری بیٹی بھی فارغ ہو چکی، تو چلو اب نکاح کر لیتے ہیں، یعنی کوئی رشتہ طے کر لیتے ہیں. کہا آپ یہی چاہتی ہو نا میرا بیٹا تمہارا داماد بن جائے، تمہاری بیٹی میری بہو بن جائے؟ کہ جی. کہ اس میں کیا مشکل، ابھی نکاح کر لیتے ہیں، ابھی منگنی کر لیتے ہیں اور آج ابھی رخصتی. کہ بھائی جان مذاق مت کرو. کہ مذاق کی بات نہیں، مذاق کیوں کرو گے؟ کہ دلہا کہاں ہے؟ خیر جیب میں سے فون نکالا، بیٹا نہیں کہاں ہو؟ ابا گھر پہ ہوں. اپنی خالہ کے گھر میں کتنی دیر آ سکتے ہو؟ کہ ابو 15 منٹ. آ جاؤ. سیدھا وہ گاڑی لے کر آ گیا، ابا میں آ گیا. اتنی دیر میں ان کا ساڑھو بھی آ گیا. بیوی نے کہا کہ میرے بھائی جان سے ایسی بات ہوئی، بھائی جان سے میں نے اس طرح کی بات کہی اور انہوں نے آگے سے یہ بات کی اور اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا. تو وہ فون لے کر پیچھے کے حصے میں گئے گھر کے اور خاندان کے کسی بڑے سے بات کی اور کہا اسی طرح سے میری بیوی نے اپنی بہنوئی سے بات کی اور بہنوئی نے یہ کمنٹ کی کہ ابھی منگنی ہو جائے گی، ابھی نکاح ہو جائے گا اور ابھی رخصت. اب میں کیا کروں؟ خاندان کے لوگوں نے کہا ہم رشید خان کو جانتے ہیں، جو بولتا ہے وہی کرتا ہے، اور تمہاری بیٹی کے لیے رشید خان جیسا گھر ملتا ہے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، وہ جیسا کہہ رہے ہیں کرنے دو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں نہ بلانے کی کوئی شکایت نہیں ہے. اس کو ہمت آ گئی، بات ہو گئی. اب یہ رشید خان باہر نکلے، پڑوس میں مسجد تھی، امام صاحب تشریف لائی، ایک نیک کام ہونے جا رہا، آ جاؤ. بیٹھ گئے. چند لوگ ادھر ادھر کھڑے تھے، بازار جیسا تھا، ارے بھائی آ جاؤ چائے پینے، ارے بھائی آ جاؤ ایک نیک کام ہو رہا ہے. 15-20 لوگ گھر میں بیٹھ گئے. امام صاحب سے کہا امام صاحب یہ سونی کا نمبر ہے، فون کر کے پوچھو آج کی تاریخ میں مہر فاطمی کا جو زیور ہے اس کا کیا کیش بنتا ہے. اس نے 80-85 ہزار روپے بتائے. کہا بیٹا میری گاڑی کے ڈیسک ٹاپ میں 1 لاکھ روپے کی گڈی رکھ کے نکال کے لاؤ، 85 ہزار گردو سامنے رکھو. امام صاحب یہ میرا بیٹا ہے، بیٹی پیچھے ہے پردے کے، یہ باپ ہے، ماں اس کے پیچھے ہے، نکاح پڑھاؤ، مہر فاطمی اور نقد. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد کہا بھائی دعا کر لو، دعا ہو گئی. کہا بیٹا اپنی دلہن کو، اپنے ساڑھو کو کہہ دیا 1.5 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، 1.5 گھنٹے میں تیار کر کے گاڑی میں بٹھاؤ. اور اپنے لڑکے کو کہا کہ دیکھو بیٹا
اکیلے دلہن کو مت لانا، وہ شرمائے گی اکیلی. اور یہ لڑکا اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں آج میرا نکاح ہونے والا ہے، دلہے نے کپڑے پہن کے روٹین کے چلا گیا. اللہ کی شان. کہا اپنی ساسو ماں جو کل تک تمہاری خالہ تھی اور آج ساسو ماں بھی بن گئی، اس کو بھی بٹھا کے ساتھ میں لانا تاکہ اس کو اکیلے کو شرم و حیا نہ آئے. سیدھے وہ چلے گئے، بازار گئے، 2-3 کلو چھوٹے کا بکرے کا قیمہ خریدا، کچھ بسکٹ کچھ ناشتے کا سامان لیا. رات ہو گئی، سب اپنے اپنے کمروں میں سو گئے. فجر کی نماز میں سب کو اٹھایا اور کہا دیکھو میری مسجد کے اندر 25 سے 30 مصلی ہوتے ہیں، نماز کے فوراً بعد چائے تیار ہونی چاہیے، قیمہ بنا کے تیار رکھو، روٹی بنا کے تیار رکھو، فجر کے بعد ولیمہ ہونے والا ہے. مسجد میں گئے، سلام امام صاحب نے جیسے پھیرا، کھڑے ہوئے اور کہا بھائیو میں رشید خان، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی بستی کا، میرا بیٹا ڈاکٹر نعیم خان، رات اس کا نکاح ہوا، کل اس کا نکاح ہوا اور آج اس کا ولیمہ ہے. نماز کے بعد امام صاحب، مؤذن صاحب، سارے مصلی میرے گھر چلے اور دلہا دلہن کو مبارکباد پیش کرے. اب یہ کہہ کے وہ تو چلے گئے انتظام کے لیے. اب سب لوگ نکلے مسجد سے، کہا یہ کیسا نکاح، کیسا ولیمہ، کچھ بھی تو پتہ نہیں چلا. کہ چلو دیکھ لیتے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں بولا اس نے. گھر پہ جا کے دیکھا تو گرم گرم دسترخوان تیار تھا اور ولیمہ، سب نے ناشتے کی شکل میں ولیمہ نوش کیا اور دعائیں دی اور گھر کو رخصت ہوئے. میں نے ان کا کندھا تھپتھپایا اور کہا رشید خان شاباش ہو، مبارک ہو. میں اگر اپنے بچوں کا نکاح ایسے کرتا تو لوگ یوں کہتے ہیں مولانا کے پاس دینے کو، خرچ کرنے کو کچھ ہے نہیں، تو سادگی کی آڑ میں، سنت کی آڑ میں اپنی غربت کو چھپا لیا. آپ جیسا کروڑ پتی آدمی ایسا کرے گا تو یہ ایک مثال بنتا ہے، یہ ایک مثال بنتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس پورے واقعے کو لکھا اور ان کو میں نے سنایا بلا کے، میں اس کو چھپوانا چاہ رہا ہوں، آپ اس میں دیکھو کوئی غلطی تو نہیں. کچھ نام میں مسٹیک تھی وہ ٹھیک کر لی، باقی سب کچھ صحیح تھا. پھر میں نے اس کو تقسیم کیا. میرے یہاں سے ایک منتھلی میگزین نکلتی ہے دوائی دل، اس کے اندر اس کو شو کیا، اس کو چھاپا، نشر کیا. میرے بھائیوں، یہ شادی بیاہ میں جو کچھ دیکھا دکھاوا ہوتا ہے نا، یہ دیکھا دیکھی سب ہوتا ہے. یہ کہاں سے چلا وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. کسی باپ نے اپنی بچی کا نکاح بہت خوبصورت بچے کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ طے کر دیا، لیکن بچہ روزانہ ڈیلی کمانے والا تھا. اس نے سوچا یہ میرا بچہ جس کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں اپنی بیٹی کا، یہ 2-4 دن ابسینٹ رہے گا، اپنے کاروبار سے گھر پر رہے گا، تو کچھ دوست احباب ملنے آئیں گے تو کچھ چیزیں ایسی بھی دے دوں جو ریڈی ٹو ایٹ ہوتا ہے، کھانے کے لیے تیار. کچھ شکر دی، کچھ چائے کی پتی دی، کچھ ناشتے کا سامان دیا، 1-2 کرسی دی، 1-2 بیڈ شیٹ دی، 1-2 تکیے دیے، بلینکیٹ دیا. تو ایک ضرورت مند داماد کو خوشحال سسر نے ضرورت کی چیزیں ضرورت کے درجے میں دی. تو یہاں تک تو ٹھیک تھا معاملہ، لیکن دیکھنے والوں نے 2-2 آنکھوں سے دیکھا، اوہو اس نے اپنے داماد کو یہ دیا تو میں اپنے داماد کو یہ آئٹم بھی دوں گا، میں یہ بھی دوں گا، میں یہ بھی دوں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ جہیز کے بجائے جہاز بن گیا. جی، جو دیکھنے کا بھی ہوتا ہے، دکھانے کا بھی ہوتا ہے. اس طرح سے دیکھا دیکھی رسم و رواج بڑھتی ہیں. اگر ہم سنت کے مطابق کاموں کو کریں تو دیکھا دیکھی سنت بڑھے گی، دیکھا دیکھی سنت بڑھے گی. ایک شخص نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ کیا اور سوچا کہ اتنا سامان ہوگا کسی کو بولنے کے لیے ہمت بھی ہوگی، انگلی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. تو فون کیا لڑکے والوں کو کہ بھئی ذرا بچی کا سامان زیادہ ہو گیا ہے، تو جو لوگ آپ بس لے کر آئیں گے وہ تو آئے گی بارات کی، لیکن ذرا ایک ٹرک بھی لے کے آنا، سامان اس پہ رکھا جائے گا، سیف چلا جائے گا. وہ بڑا سا ٹرک لے کر آئے، سامان گیا اور یہ سوچا کہ میں اتنا سامان دے چکا ہوں ضروریات کا کہ اب کسی کو بولنے کی مجال نہیں رہے گی کہ فلاں چیز نہیں. اب ٹرک نکلا، کھیتوں کا راستہ تھا، کسی جگہ کھیت والے نے پانی دیا تھا، پانی راستے پہ آ گیا، ٹرک پھنس گیا. جب پھنس گیا تو آگے پیچھے چلنے والے باراتی رک گئے، سب نے مشورے دینے شروع کیے. ایک نے کہا کہ ایسا کرو، ٹرک کا ویل چل چل کے جو کھائی بن گئی ہے اس کو نئی مٹی سے پر کرو اور سب لگا کے دھکا لگاؤ، انشاءاللہ نکل جائے گا. کہا کھودیں کس سے؟ کہیں ٹرک کھولا، اس میں تو سب سامان دیا ہے نا، اس میں پھاوڑا بھی ہوگا، نکالو. اب کھول کے دیکھا تو پھاوڑا تو تھا نہیں. تو سب نے کہا بیوقوف نے پھاوڑا تو دیا نہیں اور کیا دیا ہوگا. تو دیکھو، مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بولنے والوں کی زبان نہیں پکڑ سکتے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے ایسا کیا ہے کہ کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں دوستو. سب بولتے ہیں اور جی بھر کے بولتے ہیں. نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی یہ 2 بن جاتے ہیں، ایک میاں ایک بیوی.
دونوں کا تعلق جو ہے حاکم اور محکوم کا نہیں کہ شوہر کمانڈر ہے اور بیوی قیدی کی طرح رہے، نہیں، بلکہ حبیب اور محبوب، عاشق اور معشوق جیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ، جو لڑکا نکاح کے بعد اپنے سسر کو سسر کی نظر سے دیکھے، اپنی ساس کو ساس کی نظر سے دیکھے، وہ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ لڑکے کو چاہیے کہ ساس کو ماں کی نظر سے دیکھے، سسر کو باپ کی نظر سے دیکھے، اور ایسے ہی لڑکی، تو یہ دونوں محبتوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بڑا عجیب حکمت والا ہے۔ ایک لڑکی کا نکاح ہو چکا تھا، شاید بچہ بھی گود میں تھا، روتے ہوئے حکیم صاحب کی دکان پر آئی، وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ حکیم نے سوچا پتہ نہیں بیچاری کس مرض کا شکار ہے جو اتنا رو رہی ہے۔ کہا بیٹی آپ آنسوؤں کو صاف کرو، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ تھوڑا بولو، تبھی تو مجھے پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ کہا حکیم صاحب میری عزت کے علاوہ جو چیز مجھ سے لینا چاہوں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک آپ زہر کی پڑیا دے دو۔ کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا حکیم صاحب میری ساس ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، خوب برائیاں بیان تھیں۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹا تو صحیح جگہ پہ پہنچی ہے، ایسی ساس کو جینے کا حق نہیں ہے جو اتنا تکلیف دیتی ہو، اس کا مر جانا بہتر ہے، اور اس کے مارنے میں تمہاری ہیلپ کروں گا، لیکن سنو ایک بات کان کھول کے، اگر میں تم کو ایسی زہر کی پڑیا اسٹرانگ دے دوں کہ تم جا کے اس کو پلاؤ اور فوراً مر جائے تو تم بھی پھنسو گی اور میں بھی پھنسوں گا۔ ایسا کرو میں تمہیں 40 زہر کی پڑیا دیتا ہوں، روزانہ ایک ایک اس کو پلانا، 40ویں دن پڑیا بھی ختم اور بڑھیا بھی ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن سنو اب 40 دن تمہیں کیسے رہنا ہے اس کو سمجھ لو۔ ایک تو روزانہ اس کو گرم گرم کھانا کھلانا ہے، روزانہ اس کو صاف ستھرے کپڑے پریس کر کے دینے ہیں، امی امی کہہ کے پکارنا ہے، سونا جب ہے جب وہ لیٹ جائے اس کے پیر تم دبا چکو، اور اس کے بعد پھر دودھ میں ملا کے اس کو پڑیا دینی ہے۔ 40ویں دن پڑیا بھی ختم اور بڑھیا بھی ختم۔ اب یا تو وہ آئی تھی روتے ہوئے یا ہنس پڑی کہ یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے۔ اب یہ گئی، اللہ کی شان 20-25 دن کے بعد واپس آئی اور کہا حکیم صاحب نے پوچھا بڑھیا مر گئی؟ کہ نہیں حکیم صاحب وہ جو آپ نے مجھے زہر دیا تھا اس کا کوئی اینٹی پوائزن بھی ہے، زہر کا اثر ختم کرنے والا؟ کہا کیوں کیا بات؟ کہا حکیم صاحب اس دن جو میں آئی تھی اس وقت سچویشن کچھ الگ تھی، اور اب جو میں آئی ہوں اب ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن چکا ہے، میں اس کو ماں ماں کہہ کے پکارتی ہوں اور وہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارتی ہے۔ جب جب مجھے وہ بیٹی کہتی ہے میرے دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جب جب میں اسے ماں کہتی ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ اب اگر وہ مر گئی تو اس کی موت اور جنازہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، لہٰذا میں چاہتی ہوں اس زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ 2-3 دن سے تو میں نے پڑیا دینی بھی بند کر دی۔ کہ الحمدللہ بیٹی اللہ کا شکر ہے دوائی اپنا کام کر گئی، وہ جو پڑیاں تھیں وہ زہر کی نہیں تھی، وہ تو طاقت کی تھی، وہ تو اس کو بھی پلاؤ اور ہو سکے تو تم بھی پیو۔ اصل بات، اصل دوا وہ باتیں تھیں جو میں نے تمہیں سمجھائی۔ جب تم میرے پاس آئی روتے ہوئے اور میں نے پوری کہانی سنی تو میں سمجھ گیا کہ مسٹیک کہاں ہو رہی۔ وہ تم سے کچھ چاہ رہی ہے، تم اس سے کچھ چاہ رہی ہو، اور دونوں ایک دوسرے کی امیدوں میں پورے نہیں اتر رہے، تو مسٹیک جو فالٹ ہو رہا ہے، مس میچ ہو رہا ہے، اسپارک ہو رہا ہے۔ جب میں نے دیکھ لیا کہ تم نے اس کو ماں کا مقام دیا، اس نے آپ کو بیٹی کا مقام دے دیا، تم نے اس کو عزت اور درجہ دیا تو اس نے بھی آپ کو احترام کا مقام دیا، اب وہ پرابلم ختم ہو گئی۔ تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ نہیں بناتے، جہنم کا نمونہ بناتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کرنا بھی سکھایا۔ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹری کرتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پہنچتے۔ ایک مرتبہ کسی کافر و مشرک کو دین کی دعوت دی، اس نے مس بہیو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا اثر ہوا، گھر میں آئے تو چہرہ اترا ہوا، دل ٹوٹا ہوا۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے، ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے آج گھر میں کیسے آ رہے ہو، آپ تو ایسے نہیں آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ کچھ مسٹیک ہوئی ہے، فوراً یو ٹرن لیا، پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اب ہوئی نا کوئی بات۔ معلوم ہوا شوہروں کو چاہیے جب جب وہ اپنے جاب سے، شوق سے، کام کاج سے گھر میں آئیں تو چہرے پر مسکراہٹ ہو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھر میں انٹری لیں،
सलाम करते हुए घर में दाखिल हो। ये है मोमिन की शान। आखिरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें लव करना भी सिखाया, मोहब्बत करना भी सिखाया, और वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में दाखिल हुए तो देखा आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही हैं प्याले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक सेकंड नाम रखा था प्यार भरा, जो हम में से अक्सर को मालूम नहीं है, और वो सेकंड नाम था हुमैरा, जिसका माना इंग्लिश में होता है पिंकी, जिसका माना उर्दू में होता है गुजराती में लाल गोरी। आप सल्लल्लाहु इस नाम से पुकारते थे, वो खुश होती थी। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया हुमैरा, हमारे लिए भी ज़रा पानी बचा देना। आयशा सिद्दीक़ा ने फ़ौरन होठों से हटाया, महबूब की तरफ बढ़ाया। महबूब ने उसको कैच किया, पूछा हुमैरा किधर आपने होंठ लगा के पानी पिया था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया इधर से। आपने उसको घुमाया और वही होंठ लगा के पानी नोश फरमाया। कितनी मोहब्बत आयशा सिद्दीक़ा के दिल में आप की बैठी होगी। मेरे भाइयों, कान खोल के अच्छी तरह समझ लो, मिसवाक यहाँ लेके चलते हैं, सब लोग कहें मुत्तबे सुन्नत है, खुशबू लगाते हैं मस्जिद में आते हुए, सबको पता चलता है कि सुन्नत पे अमल करते हैं, खुशबू लगाते हैं। बीवी का सेकंड नाम रखना ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पे कितनों ने अमल किया है? बीवी का दूसरा प्यारा नाम जिससे उसका दिल खुश हो, ये भी तो एक सुन्नत है। हमारे घर जहन्नम का नमूना इसलिए बने कि हमने सुन्नतों पे अमल नहीं किया। एक बात याद रखें, सारे एनिमल और जानवर दुनिया में जितने भी हैं सब खा पी के हेल्दी होते हैं। बीवी ऐसा एनिमल है जो खा पी के हेल्दी नहीं होती, बल्कि कानों के रास्ते से अपनी तारीफ सुनकर हेल्दी होती है। वो अपने कानों के रास्ते से सुनकर मोटी सेहतमंद होती है। ज़िंदगी पूरी पूरी गुजर जाती है कई मरतबा औरत की फूटे मुंह शौहर की ज़ुबान से कभी ये लफ्ज़ नहीं सुन पाती कि आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, आज मेरे मेहमान उंगली चाट कर रह गए, बड़ा दिल खुश हुआ, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। लाओ जिन हाथों से तुमने खाना बनाया ज़रा इनको कोई तोहफ़ा दो और उनको चूम कर छोड़ दे, ताकि उसका दिल खुश हो जाए कि मेरा शौहर कितना खुश हो गया। कई लंबे सफ़र पर जाए, सफ़र से वापस लौटे, जूती चप्पल लेकर आए, कोई लिबास लेकर आए, कोई छोटी मोटी ज्वेलरी लेकर आए, प्यारी तुम्हारे लिए मसरूफियत में से वक्त निकाल के सफ़र से ये लेकर आया हूँ, तो कितना उनका दिल खुश हो। तो हर बीवी अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का प्रूफ मांगती है, मुंह से नहीं, दलील से, मुंह से नहीं, मिसाल से। वो ये सोचती है कि ये जब चीज़ें देगा उससे पता चलेगा कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है कि नहीं। बहरहाल ये चंद बातें आपके सामने पेश की। नौजवान तो खुश हुए होंगे और उन्होंने कुछ समझा होगा कि हमें भी अपनी बीवी से अच्छे अंदाज से रहना है। जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं वो सोच रहे होंगे काश कि ये बयान पहले सुना होता। बहरहाल आज भी मौका है, आज भी हम अपनी अपनी बीवियों से माफ़ी तो मांग ही सकते हैं और कहें प्यारी ज़िंदगी के बाल सफ़ेद हो चले, सर सफ़ेदी से भड़क उठा, दाढ़ी सफ़ेदी से चमक उठी, आँखों में भी नंबर, कानों में भी नंबर, जी मुंह में दांत नहीं, पेट में आँख नहीं, ये उम्र हो गई, आज तक मैं तेरा हक अदा न कर सका, अल्लाह के लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। आजकल पता नहीं आपके इलाके में क्या है, जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बुढ़िया को पकड़ के लाते हैं जनाजे के पास और कहते हैं मेहर माफ़ कर दो। तो बुढ़िया भी कहती है बेवकूफ़ ने ज़िंदगी भर तो दीनी, अब क्या देगा, जा माफ़ किया तू भी क्या याद रखेगा। ज़िंदगी में माफ़ी नहीं मांगते, मरने के बाद माफ़ी का एतबार ही नहीं। तो ये होना चाहिए, चाहे बूढ़े हो जाएं, किसी न किसी मौके पर मुबारक रात में कभी ना कभी कहना चाहिए देखो प्यारी हुकूक़ुल इबाद है, मैं शौहर हूँ, न जाने जवानी में क्या क्या गुस्ताखियाँ किए, कैसे कैसे सख्त अल्फाज बोले, कई मरतबा हाथ भी उठा दिया, धक्का भी दे दिया, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैदान महशर में अगर तुमने दामन पकड़ लिया तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। और चुनांचे वहाँ होगा। एक शायर ने शेर कहा, वो दुनिया थी जहाँ करते थे तुम मंजुबा मेरी, ये महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। हाँ, औरत दामन पकड़ के खड़ी हो जाएगी। वो दुनिया थी जहाँ करते थे तुम मंजुबा मेरी, ये महशर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस निकाह को ढेर सारी बरकतों वाला बनाए, इन बच्चों की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। इस महफिल में जितने जवान बेटी और बेटे वाले माँ बाप हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल घंटी बजाना ना भूलें।